ابو الوفا حروی کہتے ہیں، میں بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن درباری توجہ سے نہیں سنتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، تم ان لوگوں میں قرآن پڑھتے ہو جو اسے توجہ سے نہیں سنتے اور آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تم نے تلاوت قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھا ہے، لہٰذا آج کے بعد اب تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں نیند سے بیدار ہوا تو میں گنگا ہو چکا تھا، البتہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے کی وجہ سے امید تھی کہ مجھے دوبارہ قوت گویائی مل جائے گی۔ میری قوت گویائی سلب تھی اور اسی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے، اور ایک مرتبہ جب میں اس جگہ پر سویا جہاں میں نے پہلے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، تو اتنے عرصے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا، کیا تم نے دل سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سچے دل سے خدا کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی زبان باہر نکالنے کا حکم دیا اور اپنی شہادت کی انگلی میری زبان پر پھیر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم جب بھی کبھی کسی قوم یا گروہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو اس وقت تک تلاوت کا یہ سلسلہ جاری رکھا کرو جب تک وہ کلام الہی توجہ سے سنا کریں، ورنہ ان کے سامنے تلاوت مت کیا کرو۔ یہ خواب دیکھ کر جب میں اٹھا تو مجھے دوبارہ قوت گویائی مل چکی تھی اور میں سب کچھ بول سکتا تھا۔